اہل بیت اطہار کی فضیلتیں آپ نے سماعت کی، اللہ نے انہیں کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اور جو سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذمہ دار ہے یزید، اس کی خباثت کچھ آپ ملاحظہ فرمائیں، تاکہ کل ہو کر اگر کوئی یزید کی عزت و عظمت بیان کرے تو آپ سمجھ سکیں کہ یہ انسان کیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ یزید کی آزادیوں کے لیے بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ جب وہ خلیفہ بنا تو اس نے کہا سب سے پہلے تو امام حسین سے بیعت لے لو، جب یہ اپنے ہاتھ میں آ جائیں گے تو پھر سب مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد وہ بالکل ہی بے لگام ہو گیا، اس لیے کہ اتنا بڑا حق گو اس وقت کوئی نہیں تھا۔ پھر ہر قسم کی برائیوں کا بازار گرم ہو گیا۔ یہ ہے یزید کی خباثت، یعنی زنا، لواطت، حرام کاری، بھائی بہن کا نکاح، معاذ اللہ تو بس یہ یزید کے دور میں ہوا۔ سود اور شراب وغیرہ اعلانیہ طور پر رائج ہو گئے، اور نمازوں کی پابندیاں اٹھ گئیں، پڑھنا ہو پڑھو، نہیں پڑھو۔ پھر اس کی شیطانیت یہاں تک پہنچی کہ سن 63 ہجری میں مسلم بن عقبہ کو 12 یا 20 ہزار لشکر کے ساتھ مدینہ طیبہ اور مکہ معظمہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا اس نے۔ اس بدبخت لشکر نے مدینہ منورہ میں وہ طوفان برپا کیا کہ العما والحفیظ، قتل و غارت گری اور طرح طرح کے مظالم کا بازار گرم کیا، لوگوں کے گھروں کو لوٹا، 700 صحابہ کو بے گناہ شہید کیا، معاذ اللہ۔ یزید اور تابعین وغیرہ کو ملا کر کل 10,000 سے زیادہ شہید کیا بے گناہ بلا وجہ، لڑکوں کو قید کر لیا، اور یہاں تک کہ ظلم کیا کہ وہاں کی پاک دامن پارسا عورتوں جن پر فرشتے بھی ناز کریں، ان کی سپاہیوں نے، یزیدیوں کی سپاہیوں نے 3 شبانہ روز یعنی 3 دن کے لیے اس نے چھوٹ کر دی کہ پورا ہم معاذ اللہ تم کو حلال کر دے رہے، جو چاہو کرو۔ 3 شبانہ روز اپنے اوپر حلال کر لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ کی سخت بے حرمتی کی اس نے۔ یہ مسلمان ہیں، یزید کو جو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان سے پوچھے جا کے بدعقیدوں سے تو بڑی عزت سے نام لیتے ہیں کہ صحابی تھا وہ، معاذ اللہ تو استغفر اللہ۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، یہاں کی ہماری کوئی مسجد میں اگر کوئی ایک بکرا بھی آ جائے تو لوگ دوڑ پڑتے ہیں بھگاؤ اس کو، گھوڑے باندھے، ان کی لید اور پیشاب منبر اطہر پر پڑے، معاذ اللہ تو۔ کس قدر ذلت کا کام کیا یزید نے۔ یہی تو مصیبت ہے کہ لوگ ان راتوں کو گنوا دیتے ہیں، 2 دن 3 دن سنتے ہی نہیں کہ امام حسین کی فضیلت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، مرتبہ، یہ سب بیان کرنے کی چیزیں ہیں۔ اور یزید جس نے خباثت کی، اس کی ذلت کی انتہا کتنی ہے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں لوگ نماز سے مشرف نہ ہو سکے، 3 دن تک نماز نہیں ہوئی وہاں۔ صرف حضرت سعید بن مسیب جو کبار تابعین میں سے تھے، پاگل بن کر وہاں حاضر رہے، یعنی سپاہیوں کے سامنے اپنے آپ کو دیوانہ ثابت کیا انہوں نے، لوگوں نے چھوڑ دیا کہ یار ان کی عقل خبت ہو گئی ہے۔ آخر میں ظالموں نے ان کو بھی گرفتار کر لیا، پھر دیوانہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ خبیث لشکر نے ایک نوجوان کو پکڑ لیا، اس کی ماں نے مسلم بن عقبہ کے پاس آ کر فریاد کی اور اس کی رہائی کے لیے بڑی عاجزی منتی کی۔ مسلم جو سپہ سالار تھا لشکر کا، جو یزید کی طرف گیا تھا، مسلم نے اس لڑکے کو بلا کر اس کی ماں کے سامنے گردن مار دی اور سر اس کے ماں کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، تو اپنے زندہ رہنے کو غنیمت نہیں سمجھتی؟ کم سے کم تو زندہ ہے، میں نے تجھے چھوڑ دیا، لے جا اپنے بیٹے کے سر کو۔ ظلم دیکھیے آپ، ظلم۔ لوگ ہلاکو خان، چگیز خان کی بات کرتے ہیں، یہ کتنا بڑا ظالم تھا، مردود۔ ایک شخص کو جب قتل کیا تو اس کی ماں ام یزید بن عبداللہ بن ربیہ نے قسم کھائی کہ اگر میں قدرت پاؤں گی تو اس ظالم مسلم کو زندہ یا مردہ جلاؤں گی، قسم کھا لیا اس نے۔ جب وہ ظالم مدینہ منورہ میں قتل و غارت کے بعد مکہ معظمہ کی طرف متوجہ ہوا تاکہ وہاں جا کر عبداللہ بن زبیر اور وہاں کے ان لوگوں کا بھی تمام کام کرے جو یزید کے خلاف ہیں، تو اتفاقاً راستے میں اس پر فالج گرا اور وہ مر گیا راستے ہی میں۔
اس کی جگہ یزید کے حکم کے مطابق حسین بن نمیر سکونی قائد لشکر بنا۔ مسلم کو انہوں نے وہیں دفن کر دیا۔ جب یہ خبیث لشکر آگے بڑھ گیا تو اس عورت کو مسلم کے مرنے کا پتہ چلا۔ مسلم سے مراد وہی بدماش سپہ سالار ہے، یہ دھیان رکھیے گا۔ مسلم کے مرنے کا پتہ اس عورت کو چلا جس نے قسم کھایا تھا۔ وہ کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر اس کی قبر پر آئی تاکہ اس کو قبر سے نکال کر جلائے اور اپنی قسم پوری کرے۔ جب قبر کھودی تو کیا دیکھا کہ اژدہا اس کی گردن سے لپٹا ہوا ہے، اس کی ناک کی ہڈی پکڑے چوس رہا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ یہ دیکھ کر سب کے سب ڈرے اور اس عورت سے کہنے لگے خدائے تعالیٰ خود ہی اس کے اعمال کی سزا اس کو دے رہا ہے اور اس نے عذاب کا فرشتہ اس پہ مسلط کر دیا ہے، اب تو اس کو رہنے دے۔ اس عورت نے کہا نہیں، خدا کی قسم میں اپنے عہد اور قسم کو ضرور پورا کروں گی اور اس کو جلا کر اپنے دل کو ٹھنڈا کروں گی۔ مجبور ہو کر سب نے کہا اچھا۔ پھر اس کو پیروں کی طرف سے نکالنا چاہا۔ جب ادھر سے مٹی ہٹائی تو کیا دیکھا اسی طرح پیروں کی طرف بھی ایک اژدہا لپٹا ہوا ہے۔ پھر سب نے اس عورت سے کہا اب اس کو چھوڑ دے، اس کے لیے یہ عذاب کافی ہے، مگر وہ عورت نہ مانی۔ وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، الہی تو خوب جانتا ہے اس ظالم پر میرا غصہ محض تیری رضا کے لیے ہے۔ اس ظالم نے مدینہ منورہ کی بے حرمتی کی، مسجد نبوی شریف کی بے حرمتی کی اور بغیر کسی خطا کے صحابہ کرام کو شہید کیا، تو میں اس لیے مجھے غصہ ہے، مجھے یہ قدرت دے۔ اللہ سے دعا کر رہی مجھے یہ قدرت دے کہ میں اپنی قسم کو پوری کروں اور اس کو جلاؤں۔ یہ دعا کر کے اس نے ایک لکڑی سانپ کی دم پر ماری، وہ گردن سے اتر کر چلا گیا۔ پھر دوسرے سانپ کو ماری، وہ بھی چلا گیا۔ تب اس نے مسلم کی لاش کو قبر سے نکالا اور جلا دیا اس کو۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی دعا کو قبول کر کے اس کی رضا، اللہ کی رضا تھی اس میں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، اب مدینہ منورہ شریف کی فضیلت کیا ہے، آج بھی اللہ آپ کو ہم کو موقع عطا فرمائے تو بے پناہ ادب کریں، جس قدر ادب کر سکے۔ پورے مدینہ شریف کی بات کر رہا ہوں، صرف یہی نہیں کہ مسجد نبوی شریف، جہاں سے حد مدینہ شریف کی شروع ہوتی ہے، وہ حد پہاڑ شریف کی جگہ پہ ایک مقام ہے جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے حرم شریف۔ اب فضائل مدینہ میں کچھ ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اہل مدینہ سے مکر و فریب کرے یا جنگ کرے تو وہ اس طرح پگھل جائے گا جیسے پانی نمک میں پگھل جاتا ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مدینہ منورہ والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا خدائے تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ میں رانگا کی طرف پگھلائے گا اس کو، اور جس کے حکم سے یہ ہو رہا ہے وہ بچ جائے گا کیا؟ بھئی یزیدی کے حکم سے تو ہو رہا ہے، جو آیا نہیں ہے، لیکن حکم تو اسی نے دیا ہے نا، اسی کی طاقت کے بلبوتے پہ سب کام ہو رہا ہے۔ اور حضرت صاحب بن خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اہل مدینہ کو اپنے ظلم سے خوف زدہ کیا خدائے تعالیٰ اسے خوف میں مبتلا کرے گا اور اس پر اللہ، ملائکہ اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ اس کی فرض عبادت قبول فرمائے گا اور نہ نفل قبول فرمائے گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ ایک عبادت کرنے والا، ریاضت کرنے والا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھا ہو، بہتر ہو، اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر نماز پڑھنے والے کو اور علم رکھنے والے کو آپ اچھا ہی سمجھ لیں۔ ان احادیث کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو اہل مدینہ کو ڈرائے، ان سے جنگ کرے اور ان پر ظلم ڈھائے بلکہ ان سے برائی کا ارادہ بھی کرے تو خدائے تعالیٰ اسے جہنم کی آگوں میں رانگا کی طرف پگھلائے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی، اور اس کی کوئی عبادت چاہے وہ فرض ہو یا نفل خدائے تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ ظلم مدینہ شریف میں، اور یہ تو مختصر بیان کیا گیا ہے، اور بھی بہت سارے مظالم ہیں۔